الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دشمن اگر انسان کا کوئی ہے دنیا میں تو وہ شیطان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ شیطان ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فاتخذوه عدوا، جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنا لو۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہاں ہے؟ کیسے ہمارا دشمن ہے؟ آج کی اس مجلس میں میں مختصراً اسی بات کی وضاحت کروں گا، پھر اس سے کیسے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اسی کو بیان کروں گا۔ شیطان کے دشمن کے سلسلے میں اچھا وہ چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے، چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے، عدو مبین کہا، عدو مبین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، واضح کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا بھی نہیں ہے، اس کی دشمنی چھپی بھی نہیں ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے نا چھپے وار کرتا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے وہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ تمہیں بلائے، ایسا دشمن ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے۔ پہلے وہ اپنا ساتھی بناتا ہے، اپنا ہم جلیس بناتا ہے، اپنا چیلا بناتا ہے، گرو بنتا ہے، پھر اس کے بعد لے جا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے، ڈلوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبب وہی بنتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تمہیں برائی اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو اور کہو، ایسے ایسے کام کرو اور کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نہیں بتایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ سارے کام شیطان بتاتا رہتا ہے، اللہ پر بہتان بندھواتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سفارشی بنایا اولیاء کو، نبیوں کو، فلاں اور فلاں جو مر گئے، پتھر کو، درخت کو، یہ سب کیا عبادت کرتے ہیں؟ جو پتھر کو پوجتا ہے یا مورتی کو پوجتا ہے یا قبر والے کو پوجتا ہے یا کسی کو بھی پوجتا ہے، کس لیے پوجتا ہے؟ کہتا ہے جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہمارے لیے شفاعہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہمارے سفارشی ہیں، ہے کہ نہیں؟ قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ یہ دل میں، ذہن میں ڈالتا ہے شیطان، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا کہا کہ قیامت کے دن ہمارے ہاں سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو میں حکم دوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے نزدیک سفارشی تو وہی بن سکتا ہے جس کو اذن ملے گا، جن میں سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حفاظ کرام ہیں، چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں دودھ پیتے بچے، اپنے والدین کے لیے قرآن مجید ہے، روزہ ہے، یہ سب سفارشی ہوں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وہ نہیں ہوں گے جن کو ہم نے بنا لیا ہے، جن کو ہم نے بنا لیا، سمجھ لیا کہ یہ ولی ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے، ویسا اور شیطان یہی ڈالتا ہے، شیطان یہی ڈالتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ایک ایسا لفظ ہے جو ہر فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں گے نا گھر میں کوئی بچہ بدمعاشی کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ شیطانی مت کرو، اے شیطان،
اے شیطان شیطانی مت کرو. ہر فتنہ اور فساد یا بدماشی کرنے والا شیطان ہوتا ہے. شیطان کا مطلب یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پرٹیکولر شیطان ہے, خاص شیطان ہے جس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں. تو اچھا وہ شیطان کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, انسان سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ایک سورت نازل کی, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر اس کے بعد نازل فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. ایک تو شیطان کا نام یہاں یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کا ایک نام خناس بھی ہے. شیطان کا نام خناس بھی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, گمراہی پیدا کرتا ہے. وسوسہ پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس. وہ شیطان کہاں سے ہوتا ہے, وہ خناس کہاں سے ہوتا ہے, جنات میں سے بھی ہوتا ہے, اور ناس لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے, لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو شیطان یہ نہیں ضروری نہیں کہ وہی شیطان ہے جو جنات میں سے, شیطان انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر فتنہ فساد پیدا کرنے والا, ہر برائی کرنے والا شیطان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کا سب سے بڑا گرو, سب سے بڑا باس کون ہے, ابلیس. یہ وہ ابلیس ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ جنت میں موجود تھا, اللہ کے ہاں وہ موجود تھا. بڑا عبادت گزار تھا, بہت زیادہ عبادت گزار تھا, فرشتوں کے ساتھ, جناتوں میں سے تھا. کان من الجن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابلیس جناتوں میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ, جناتوں میں سے تھا, اللہ کے حکم کو مانا نہیں, اللہ نے جو فرمایا اس کو مانا ہی نہیں, انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رادہ درگاہ کر دیا, پھٹکار لگا دیا, اس کو ملعون کر دیا. جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. یہ اتنا نیک تھا, آگ سے پیدا ہوا تھا, یہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب تھا یہ کہ وہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر رکھا. فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر تو کہا کہ سجدہ کرو. فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے کہا کہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر, اس نے انکار کر دیا اور تکبر اور گھمنڈ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کیا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا. آگ افضل ہے, مٹی گھٹیا ہے, میں کیسے سجدہ کروں. وہیں سے یہ دشمن ہوا, ہمارا دشمن یہیں سے ہوا, اسی وقت سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلوب کر دیا, پھر اس نے مہلت مانگی. آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے, پورا واقعہ ہے, لمبی تقریر ہو جائے گی, کہ آدم اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ جنت میں کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. اس درخت کے پاس مت جانا. ایک خاص درخت, بعض لوگ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا, لیکن اس کا بیان نہیں ہے, کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے وہ. لیکن شیطان دشمنی میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اے حوا اور آدم, جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے, اس میں سے کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے, تاکہ لتکونا من الخالدین, اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں رہو. وہ سب سے ڈالا. پھر آدم حوا علیہ السلام اس کی بہکاوے میں آ گئے, اور آنے کے بعد پھر وہ بھی جنت سے نکالے گئے, ان کے ساتھ یہ بھی جنت سے نکالا گیا. اور اس نے قسم کھائی کہ اے اللہ لا اقعدن لهم صراطك المستقیم, اس آدم اور آدم کی اولاد کے لیے میں ہر راستے پہ بیٹھوں گا. تیرا جو سیدھا راستہ ہوگا, قرآن و سنت کا راستہ ہوگا, ولیوں کا راستہ ہوگا, نبیوں کا راستہ ہوگا, جو بھی راستہ ہوگا, ہر راستے پہ میں بیٹھوں گا, ہر راستے پر میں بیٹھوں گا.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر راستے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین. پھر دیکھے گا کہ اس میں سے اکثر جو انسان ہوگا تیرا اطاعت گزار بندہ نہیں بنے رہے گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا الا عبادک المصلحین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو نیک ہیں، تیرے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھا ہے نیک لوگوں کے لیے کہ شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ شیطان کی اولاد بھی ہے، اس شیطان کی ابلیس کی اولاد بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ تم اولیاء بناتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان کے بال بچے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ وہ اکیلے ابلیس ہے، اس کے بال بچے بھی ہیں. یہ شیطان ایک تو ہمارے ہر راستے میں بیٹھتا ہے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو آدم علیہ السلام کے سلسلے میں چال چلی اس نے اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور چال چلتا ہے دنیا میں آنے کے بعد اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، جس وقت ہم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہمیں مارے، ہمیں تکلیف پہنچائے اسی وقت سے. ایسا نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے نیک بن گئے تب گمراہ کرنا چاہتا ہے، نہیں. اس وقت جب ہم پیدا ہوتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان جو ہے نا چوکے لگاتا ہے اور بچہ چیختا ہے اس کے چوکے لگانے سے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا زور نہیں چلا تھا. جب شیطان اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے تو ہمیں اس سے کتنی دشمنی کرنی چاہیے، اس سے کتنا بچنا چاہیے، یہ خود ہمیں سوچنا ہے. ہم دشمن سے بچتے ہیں نا، کوئی ملک ہمارے ملک کا دشمن ہو جائے، دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان ہمارا دشمن ہو جائے کہ ہمیں ہر جگہ پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کتنا بچتے ہیں اس سے، چاہتے ہیں کہ دور ہی رہیں. شریف آدمی دور ہی رہنا چاہتا ہے، الا ہے کہ کوئی کینٹیا ہو، کینٹیا کہتے ہیں جو تھوڑا ٹیڑھا ٹائپ کا آدمی ہو، دشمن سے بھی دشمنی کرنا چاہتا ہے، جا کر تو اس کو خودتا ہے، لیکن یہ بھی شیطان بن جاتا ہے. اس شیطان کے مقابلے کے سامنے یہ بھی شیطان بن جاتا ہے. تو ہم بچتے ہیں. تو ہمارا شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شیطان اتنا بڑا دشمن ہے تو ہمیں کتنا بچنا چاہیے، ہر موقع سے بچنا چاہیے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کو اختیار کرنا چاہیے، جو میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. اسی طرح جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم کو کیسے گمراہ کرتا ہے دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان، فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے. ایک قوت تو یہ دی ہے کہ ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہوتا ہے، ہمارے سامنے نہیں آ جاتا. کبھی کبھی وہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، کبھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، شیطان ہے، جنات ہے، کبھی کسی بھی شکل میں اختیار کر کے، کبھی نیک لوگوں کے شکل میں اختیار کر کے آ جاتا ہے، کہیں بھی آ جا سکتا ہے. مدرسوں میں پڑھنے کا واقعہ بھی ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفد بھی آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے. تو ایک اور قوت دی ہے شیطان کو کہ شیطان انسان کے جسم میں جیسے رگ میں خون دوڑتا ہے پورے جسم میں، ویسے ہی وہ دوڑتا ہے. مجرى الدم، خون کی جگہ پر جیسے خون دوڑتا ہے. تو ظاہر سے بات ہے کہ اتنی بڑی قوت اس کو حاصل ہے تو ہمیں ہر طرح سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے گمراہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، دشمنی کرنا اس کے لیے آسان ہے. تو کتنا بڑا ہمارا وہ دشمن ہے شیطان. یہی وجہ ہے کہ اس نے پہلے آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کے بعد انسان کو بہکاتا رہتا ہے. سوائے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم جو ہے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے بہکایا. اور یہ بہکاتا کب ہے، کن امور میں، وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا تاکہ اس میں ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے وہ بہکاتا ہے
عقیدے میں. عقیدہ ہمارا خراب کرتا ہے، کیونکہ جس کا عقیدہ خراب ہو گیا اس کی آخرت مکمل برباد ہو گئی. کوئی آدمی اگر شرک کرنے لگے یا کافر ہو جائے، منافق ہو جائے، یہ کب ہوتا ہے؟ شرک آدمی کب کرتا ہے؟ جب عقیدہ خراب ہو. کافر کب ہوتا ہے؟ جب اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اسلام کے خلاف. پھر اس کے بعد منافق کب ہوتا ہے؟ جب اسلام اور اللہ اور قرآن اس سب کے خلاف عقیدہ اس کا خراب ہو تو منافق ہوتا ہے. جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو مشرک تو کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں. توبہ نہیں کیا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. منافق بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اور کافر تو خالد مخلد فی النار ہے ہی. یہ اس کو برباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے عقیدہ خراب کر کے. اسی طرح دین میں بدعت ایجاد کرواتا ہے. بدعت کس کہتے ہیں؟ جو دین میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا ہے، اس کے خلاف عمل کرنا. جیسے آپ دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں نہیں اس پر عمل کراتا ہے. آپ دیکھیں گے شب برات میں، محرم میں، رجب میں، اسی طرح رمضان کے بعض راتوں میں، ہے کہ نہیں، شعبان کے مہینوں میں، یا اسی طرح اور بھی ماہ میں لوگ بدعتیں، جو نمازیں حدیث میں نہیں وہ نمازیں پڑھواتا ہے، جو زیارتیں جائز نہیں وہ زیارتیں کرواتا ہے قبرستانوں کی، جو قرآن مجید جہاں پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہاں پڑھواتا ہے کہ نہیں. کسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے، کسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور ہمیں بچنا چاہیے، یہیں پہ بچنا چاہیے. قرآن و حدیث کا علم رکھ کر کے اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. اللہ کے کوئی بھی ہم عمل کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کے سلسلے میں کچھ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے. اگر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے تو کرنا ہے، نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا ہے. یہ ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے اپنے دل میں. اور ایک دل میں خیال یہ بھی پیدا کرتا ہے. کیا حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ من خلق کذا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا. تو انسان دل میں سوچتا ہے ہم ہے دنیا میں تو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. بار بار وہ دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہے کہ نہیں. یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے. اب یہیں پہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہیں پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. بھائی آخر کسی نے تو پیدا کیا ہوگا اللہ کو، یعنی سوچنے لگتا ہے انسان. بعض روایتوں میں ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے آدمی جل کر راکھ ہو جائے، جل کر کوئلہ ہو جائے، یہ اس کو پسند ہوگا. وہ کہہ نہیں سکتا زبان یہی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کیسا ہے، اللہ کی بیوی کیسی ہے، نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا کمال یہ ہے کہ جب اس قسم کا خیال پیدا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کا عمل ہے، شیطان بہکا رہا ہے، شیطان دل میں پیدا کر رہا ہے. تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہیں پہ آدمی نکھر کے، جو کہتے ہیں نا کہ سونا آگ میں ڈالتے ہیں کیا ہوتا ہے، کھرا سونا نہیں ہوتا ہے نا، کچا سونا ہوتا ہے، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو کتنا اچھا نکلتا ہے، بعد میں کتنا قیمتی نکلتا ہے. اسی طرح لوہا آگ میں تپانے کے بعد بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ہتھیار بنتا ہے، چمکتا ہے کہ نہیں. انسان اس گندگی میں ڈالنا چاہتا ہے، شیطان اس گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے. سوچتا ہے آدمی، سوچتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا، دیکھیے اسلام کا کمال، عقیدے کی سلامتی کا کمال. شیطان کو آپ دشمن رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب یہ چیز خیال آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَنْتَهِ، پھر اس کے بعد رک جائے، نہیں سوچے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب پیدا ہو تو کہے هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو کوئی نہیں پیدا کیا، اس کے پیٹ سے کوئی نہیں جنا اس کے جسم سے، اور اس کے ہمسر اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے تلک محض الایمان، ایک خالص ایمان ہے. ایمان ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے نا، لیکن انسان کے دل میں جب شیطان یہ خیال ڈالے
اور انسان اعوذ باللہ پڑھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، پھر دل سے اس خیال کو نکال دے تو اس کا ایمان نکھرتا ہے. یہ خالص ایمان ہے، نکھرتا ہے. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب برائی میں پڑنے جاتا ہو، اس کے دل میں برے برے خیال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا ایمان چمکتا ہے. ایک خالص ایمان ہے، ایمان کمزور نہیں ہونے دیا اس نے. اس کا مطلب ہوا کہ اس کے دل میں یہ ایمان پختہ ہے، اللہ پر ایمان اس کا پختہ ہے، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر پختہ ہے اس انسان کا ایمان. پھر ایسا کرتا ہے آدمی تو پھر شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہ بھی رکھیں، خیال رکھیں کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جنات شیطان لگا ہوا ہے. جو فرشتہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن حدیث میں ہے لیکن اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. اور ایک دوسری طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے لیکن اسلم، میں اس سے محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ کر رکھا ہے، مجھ کو برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو ہر انسان کے ساتھ یہ شیطان لگا ہوا ہے. اسی وجہ سے شیطان عقیدے پر حملہ کرنے کے بعد بعض اعمال میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. جیسے پہلی مثال نماز کی ہے. ایک عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میرے اور نماز کے درمیان بیچ میں آ جاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. یہاں حساب و کتاب کروانے لگتا ہے، وہاں سیر و تفریح کروانے لگتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ خیال، آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ خیال لا دے گا. امام کے ساتھ کھڑے ہیں تو اور زیادہ خیال لاتا ہے. تو ایسا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. کہا کہ یقال له خنزب، اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب. تو شیطان کا نام خنزب ہے. اور جب وہ ایسا کرے، جب ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ پڑھو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے تو اعوذ باللہ پڑھو اور بائیں طرف 3 بار تھوکاؤ، ہلکا سا. ایسا نہیں کہ تھوک بیک دو، بغل والا جو ہے نا چانٹے لگانے شروع کر رہے ہیں، نہیں، ہلکا سا. تنہا ہے تو کوئی بات نہیں، جماعت میں سے بھی ہے بغل میں آدمی ہے، لیکن بس ہوا نکلنا ہے، 3 بار تھوکانا ہے. تو اس سے کرنے سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیا. جذبہ تھا، شوق تھا، ذوق تھا، ایمان تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں مددگار ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو وہ چیز ختم کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے شیطان سے بچنا ہے. نماز جیسی عبادت میں بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو اور شیطان آ جائے تو اس کو معلوم نہ ہو کہ کتنا پڑھا ہے، تو کیا کرے کہ جب ایسا محسوس ہو تو پھر وہی ایک تو طریقہ ہے، اس حدیث میں ہے کہ وہ نماز بھول جائے کتنا پڑھا ہے، تو اپنا یقین کرے کہ ہاں کتنا پڑھ، کم سے کم جیسے 4 اور 3 میں شک ہو گیا کہ 4 پڑھا ہے یا 3، تو 3 یقینی ہے، تو 1 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لے بعد میں، ہے کہ نہیں؟ 5 اور 4 میں، 5 میں 4 میں تو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، 2 3 یا 3 4 میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وتر میں 1 اور 2 کے بیچ میں ہوتا ہے. تو جو کم ہے، جو یقینی ہے، اس پر بنا کرے، اس پر یقین کرے اور پھر اس کو پورا کر کے پھر 2 سجدے کر دے. شیطان کا کہ اس چال کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرے گا اور اس کو ثواب مل گیا، پوری نماز کا ثواب مل گیا، اس کی نماز صحیح ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان زعلان ہوگا، غصے میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ غصے میں ہوگا اور کوشش کرے گا اور حملہ آور ہوگا. وہ ایسا نہیں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اور حملہ آور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور شیطان جو ہے یہ خاندان میں جھگڑا کرانے میں سب سے آگے ہے. یہ آپ خیال رکھیے، خاندان میں جھگڑا کرانے میں، تھوڑی تھوڑی سی بات کے لیے بھائی بھائی، بہن بھائی، ماں باپ، باپ بیٹا، بیوی شوہر، یہ سب میں جھگڑا کراتا ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کو خوشی تب ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو.
اور اس میں بھی سب سے زیادہ خوشی اس کو تب ہوتی ہے جب میاں بیوی میں طلاق ہو جائے. اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے. اور طلاق کا نتیجہ بسا اوقات جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے خاندان لڑتے ہیں، گاؤں کے گاؤں لڑتے ہیں، شہر کے شہر لڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب طلاق ہو جائے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو، وہ اپنا کرسی جمع کر کے بیٹھتا ہے، مجلس جمع کر بیٹھتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ. فلاں چیلا اس کا شام کو آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ گمراہی اس راستے پہ لے گیا، میں اس کو نماز چھوڑوا دیا، یا اس کو صدقہ دینے سے روک دیا، یا اس کو گالی دینے پر مجبور کر دیا، شرک کرنے پر مجبور کر دیا، یہ کرنے پر وہ کرنے پر. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو نے اچھا کیا، تو نے اچھا کیا. پھر ایک آدمی اور کسی کو کہتا ہے کہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں، ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کوئی گمراہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک آدمی آتا، ایک اس میں سے آتا ہے اس کا چہرہ، اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے میاں بیوی فلاں جگہ، فلاں میاں بیوی ہے اس کے درمیان میں نے جھگڑا پیدا کیا اور طلاق دلوا دیا، طلاق دلوا دیا. اٹھ کر کے اس کو جو ہے نا گلے لگاتا ہے شیطان سردار، اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے یہ بہادری والی کام کی ہے، تو نے یہ اچھا کام کیا ہے، نام انت، ہاں تو نے کیا ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ بیوی میاں بیوی کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ دو آدمی ایک جگہ رہتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں زیادہ چپکلش ہوتی ہے، پیار محبت بھی زیادہ ہے اور چپکلش بھی زیادہ ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ایسے موقع سے ہمیں اپنے دشمن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن لگا ہوا ہے، جھگڑا کرا رہا ہے، تھوڑا صبر، تھوڑی برداشت. بیوی اگر اس کے اخلاق میں تھوڑی سی سختی ہے تو اس کی سختی کو برداشت کیجیے، اس کی باتوں میں جائز حد تک اس کو برداشت کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت پیٹھ کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. پسلی جو ہے ایک ہڈی ہے، انسان کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی ہے. اس کو آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہڈی جو ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح عورت جو ہے نا پسلی سے پیدا کی، ٹیڑھی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے جائیں گے زیادہ، اگر تھوڑی سی غلطی کر رہی ہے زیادہ سیدھا کریں گے تو آپ توڑ دیں گے. اور توڑنا کیا ہے؟ جس میں آتا ہے طلاق ہے، وہی طلاق ہے. تو یہاں پر ہمیں شیطان کو یاد کرنا چاہیے. عورت ہے تو مرد کے سلسلے میں اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے. اگر تھوڑی سی غلطی ہے تو عورت ہے تو مرد ہے تو عورت کی غلطی کو برداشت کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کا بستر الگ کر دیں، وہ خود سدھر جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نرمی اختیار کریں. یہ طلاق سے ہمارا دشمن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو گے تو شیطان کی شر سے، شیطان کی تکلیف سے محفوظ رکھو گے. جیسے گھر میں داخل ہو، آدمی گھر میں داخل ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پھر شیطان جو ہے نا نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت بسم اللہ آدمی کر لے تو شیطان سے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے، ورنہ شیطان شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح غصہ آ جائے، انسان کو جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت حدیث میں حکم ہے کہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے تو اعوذ باللہ، کیونکہ غصے پہ ابھارتا کون ہے؟ شیطان ہی ابھارتا ہے. شیطان جو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے وہ ابھارتا ہے. غصے میں کچھ بھی انسان کر سکتا ہے، غصے میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے نا. غصہ آ جائے گا، چھت پر بیوی سے لفڑا ہوا، چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، مانے گی نہیں تو کود جاؤں گا، مانے گی نہیں تو کود جاؤں گا. وہ سمجھتی ہے کہ مذاق کر رہا ہے، کود جاتا ہے کہ نہیں؟ چاقو بھونک لیا، گولی مار لیا، ہے کہ نہیں؟ یہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی کو مار دیا. تو ایسا موقع آئے، سمجھے کہ شیطان اپنا غلبہ ہمارے اوپر پا رہا ہے، تو ایسے موقع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز نہیں کہنا چاہیے، جیسے کوئی کام کرنا ہو تو کہا کہ اگر ایسا ہوا تو لو، اس کو عربی میں لو کہتے ہیں، لو سارا کیدا فالتو کیدا، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یا ایسا ہوا ہے تو ایسا ہو گیا ہے، ایسا میں نے کیا ہے تو ایسا ہو گیا ہے. یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا تھا وہی ہوا ہے. کیونکہ لو جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بابا شیطان، اس سے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، تقدیر کبھی کبھی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے،
ہے کہ نہیں, تقدیر کا انکار تک کر دیتا ہے. تو لو کلمے سے بچنا چاہیے. اسی طرح رات میں سوتے وقت دروازے کو بند رکھنا چاہیے, اس سے شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ کا نام لینا چاہیے دروازہ بند کر کے, اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازہ بند کر کے اور اللہ کا نام لے کر کے بند کیا جاتا ہے تو اس دروازے کو شیطان نہیں کھولتا ہے. اسی طرح برتن, کھانے پینے کے برتن ہے, پانی کے برتن ہے, ابھی تو نل وغیرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب بند رہتا ہے, لیکن عام طور پر گاؤں میں دیہاتوں میں پہلے بھی ہوتا تھا, مٹکے میں ہے, بالٹی میں پانی ہے, کھانا پینا ہے تو آدمی کھلا چھوڑ دیتا تھا. اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس میں پھر شیطان شریک ہونا چاہیے, اور اس کو ڈھکنا چاہیے اور اللہ کا نام لینا چاہیے, بسم اللہ کرنا چاہیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں جیسا کہ ہے. اسی طرح تمام وسیلے جو میں نہیں بیان کر سکتا, لمبا وقت ہو جائے گا, وہ اختیار کرنا چاہیے. برائی سے بچنے کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. گناہ کر لیا تو توبہ کرنا چاہیے. ہر موقع سے شیطان رجیم سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیشہ جو برائی کرنے آپ جا رہے ہیں تو یہ ہمیشہ دل میں رکھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے, شیطان ہم کو گمراہ کرنا تھا. اعوذ باللہ. آپ دیکھیں گے عرب میں آج بھی یہ رواج ہے کہ نہیں. آپ سے غصہ ہوں گے نا عرب کے لوگ, بدو لوگ, تو کہیں گے اعوذ باللہ. سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا اعوذ باللہ. آپ ناراض ہو گئے آپ سے ٹیلی فون پر بھی تو کہیں گے اعوذ باللہ, ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں, اس کو غصہ آنا شروع ہوا کہ وہ اعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا, ہے کہ نہیں. تو اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, قرآن پڑھتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, کہ قرآن جب پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, لیکن اعوذ باللہ شروع کرتے وقت پڑھنا ہے شیطان سے, تاکہ قرآن پڑھتے وقت شیطان کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم رکھیں. تو یہ ہمارا بڑا دشمن ہے. اور ایک اہم بات, لاسٹ بات, چونکہ رمضان آ رہا ہے, رمضان قریب ہے, تقریباً اسی ہفتے میں بدھیا جمعرات کو شروع ہو جائے گا. رمضان میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر, روزہ داروں پر ایک کرم کرتا ہے کہ شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان, جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور صفدت الشیاطین, شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بڑا اچھا موقع ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا. شیطان چونکہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, وہ بدھا ہوا ہے, وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں, یہیں سے ہم کامیاب ہوں گے. جب رمضان میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیں گے تو پھر عام دنوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے رمضان کا جو مقصد ہے نا روزہ کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. روزہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. رمضان شریف ہمارے سامنے ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود روزہ رکھیں اور عبادت کریں جتنا ہو سکے. قرآن مجید کی تلاوت, تراویح, نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اور پھر اولاد کو بھی نیک تربیت دے, اولاد کو بھی سمجھائیں, لوگوں کو بھی سمجھائیں, دین کی باتیں سنیں, قرآن مجید سنیں, اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں. ہمارے لیے موقع ہے, شیطان ہم سے دور ہے, اپنے نفس کے شیطان کو ہمیں مارنا ہے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان کے شر سے, ہر موقع سے شیطان کے شر سے اور اس کی تکلیف سے, اس کی برائی سے, اس کی گمراہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, پناہ میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دے, اور ہمیں کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت میں جگہ دے, اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے, اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.